بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ 4 قرآنی عورتوں کا حال، جن کا 4 عورتوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان کے متعلق ویڈیو ہے۔ نمبر 1، واہلہ۔ اس عورت کا نام والا نمبر 1 ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، یعنی والا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں جو اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ یعنی وہ اس کے اندر نفاق تھا، وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ نمبر 2، وائلہ۔ یہ وائلہ اس عورت کا نام ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں، لوطی قوم تھی جن کی جو غلط کام کرتی تھی، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وائلہ۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی، حضرت لوط علیہ السلام ہی اللہ کے نبی گزرے ہیں، جلیل القدر نبی کی ذریت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بھی بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی۔ یہ بھی منافق تھی، اندر اس کے نفاق تھا، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ یعنی جو اس منافق تھی، منافقت جو تھی نا، اسے چھپاتی رہی۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو غلط کام کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بھی، تو عورتوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتے تھے۔ جو لڑکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اسے غلط کہتے ہیں، وہ وہی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آپ جو نبی علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام منع فرماتے تھے، مگر عورتیں چھپاتی رہی تو بیچ میں سے ان کی ہیلپ کرتی رہی۔ جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آیا، پھر جب اللہ کا عذاب آیا نا، جب وہ فرشتے آئے تھے، کہتے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ باہر چلے جائیں بستی سے، تو ہم بستی کو غرق کر دینا ہم نے، اور پتھروں کی بارش ہونے لگی جب عذاب آیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ آپ بستی سے باہر چلے گئے، وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس لیے اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس نے بات نہ مانی اور بستی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یعنی آپ نے تو فرمایا تھا نا نبی علیہ السلام کے پیچھے نہیں دیکھنا، کہ فرشتوں نے عذاب دینا تھا بستی کو، تو اس لیے اس نے عورت نے جب دیکھا ان کی بیوی نے پیچھے، تو فرشتے عذاب دے رہا تھا بستی کو ایسے نیچے سے الٹ کر جبلا سے ایسے پھینکا تھا، عذاب ہو رہا تھا، بستی وہ اپنا چورا چور ہو رہی تھی۔ جب اس عورت نے پیچھے دیکھ لیا، پیچھے دیکھا تو اسے بھی پتھر لگ گیا، اسے منع جو فرمایا تھا مگر باز ہی نہیں آئی، وہ اسے عذاب ملنا تھا، اسی بہانے سے ملنا تھا، اور شہر کے الٹ پلٹ ہوتے اس دیکھ کر چلانے لگی۔ پھر کہتی یعقوب ہائے یہ میری قوم، جس زبان سے نکلتے ناگہاں عذاب کا ایک پتھر بھی اس کو لگا، اور پھر جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی نا، وہ پتھروں میں سے ایک پتھر اسے بھی آ کر لگا اور وہ ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ تو تیسری عورت وہ ہے، تیسرے نمبر پر حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرعون کی بیوی۔ یہ دیکھیں، یہ کافر کی بیوی تھی مگر کتنا درجہ ہے اس کا، سبحان اللہ۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا جو اپنے آپ کو عذاب کر لاتا تھا، مگر اس کی بیوی تھی نا، جب وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے، تو جادو کا جب زیر ہو گیا، مغلوب ہو گئے، تو حضرت آسیہ کو بھی پتہ چلا تو وہ ایمان لے آئی،
اس کو پتہ چل گیا کہ سچا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر مان لیا۔ تو اور جب فرعون کو خبر ہوئی نا کہ میری بیوی تو مان رہی ہے، تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بڑے بڑے ظلم ڈھائے، اس نے بہت زیادہ زدوں کو کر کے چمیخا کر دیا، یعنی پاؤں کی تلیوں میں، ہاتھوں کی تلیوں میں اس نے کیل ٹھونکے، لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ میں ڈال دیا، اور دانا پانی بند کر دیا، کھانے پینے کے لیے چیزیں بند کر دی۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود اپنے ماں پر قائم دائم رہیں، اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یعنی اسی حالت میں اسے موت آ گئی اور جنت میں چلی گئی، سبحان اللہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کسیان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ جب اسے سولی پر، ایک اور واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اسے سولی پر لٹکایا اس نے، فرعون نے جب سولی پر لٹکایا نا، تو اس نے ادھر دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جا، تو اس کی دعا قبولی تو زندہ ہی جنت میں چلی گئی۔ اس واقعہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسے نا حضور پاک کی بیوی بننا ہے قیامت کے بعد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 4، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر جو صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداح و ثناء کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وَحَلَّا وَعَيْلَا، آسیہ و مریم کا انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت والا اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلا، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، نبیوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا، یعنی فریب کیا، دھوکہ کیا، نفاق کیا، تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، پھر ان کے وہ جو مرد تھے، خامن تھے، وہ بھی کسی کام نہ آئے۔ پھر ان دونوں نے ان سے دغا کیا، تو وہ ان دونوں پیغمبران، ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ وحلا اور وائلا دونوں نبیوں کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق کے گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت آسیہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے گھر کے سب آرام و راحت ٹھکرا دیا، یعنی سب عیش و عشرت، بادشاہ کی بیوی تھی نا، سب عیش و عشرت ٹھکرا دیا، سب چیزیں ٹھکرا دیں، جب ایمان پکا کر لیا، ایمان مضبوط کر لیا، اور تکلیفیں اٹھائیں، اس کے ظلم سہے، اور بے پناہ تکلیفوں اور اذاؤں کے باوجود اپنے ماں پر قائم رہیں۔ بے شک یہ باتیں قابل عبرت ہیں، یعنی سب کموز باتیں ہیں یہ۔ تو پیارے بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।